بلال صاحب کی طرف جانا ہے. بلال صاحب فرمائیے افغانستان کے اندر اس صورتحال کیا ہے اور یہ جو اعلان ہوا ہے امارات اسلامی کا, لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو. سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ طالبان کے لیے ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے, ایک چیلنج ہے کہ وہ ابھی جھگڑے سے گورننس کا جو ٹرانزیشن ہے وہ کیسا کرتا ہے. ابھی تو جھگڑا ختم ہے, طالبان جو ہے وہ شیڈو گورنمنٹ نہیں ہے. انہوں نے مطلب افغانستان پہ آپ ایسا سوچو کہ 99% انہوں نے قبضہ کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا بات یہ ہے جو ان کے جو مطلب جنگ جو ہے جو کابل آ چکے ہیں, یہ تو وہی لوگ ہیں کہ افغانستان کے ساری صوبوں سے ہے, اضلاع سے ہے, جو صرف جھگڑا جانتے ہیں. میں نے کئی ان سے بات بھی کی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کیا ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کافی قربانی دے دیا ہے. ہر ایک جو جنگجو ہے اس نے 2-3 جو مطلب فیملی ممبرز ہے چکے ہیں اس جھگڑے میں. تو طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کابل جیسے شہر میں یہ ہوگا کہ پولیسنگ کا کیا ہوگا. ابھی دیکھو چوری کے معاملے زیادہ ہو گئے ہیں, تو طالبان جب سے کابل آیا ہے انہوں نے کافی کنٹرول کیا اس کو. کچھ لوگ ایسا ہے کہ آ رہے گاڑی ہے ان کے پاس جو پہلے اینٹی سف کے ساتھ تھا, مطلب ان کا پرچم بھی ہے سفید. تو ایک اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ 5-6 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا, لیکن اپنے ساتھ انہوں نے RPG لائے تھے, ہینڈ گرینیڈز لائے تھے. تو تھوڑا سا پولیسنگ کا ان کو ایشو ہے. اور دوسرا بات جو کافی جالب ہے, کافی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کابل میں جو کابل کا میئر ہے اس کو کہا کہ آپ اپنے ڈیوٹی پہ رہ سکتے ہو, فنکشنل رہو, جیسا یہ ہیلتھ منسٹر ہے. تو طالبان کو اس کا احساس ہے کہ مطلب بیوروکریسی کے لیے, گورنمنٹ چلانے کے لیے, سروسز کے لیے ان کو ضرورت ہوگا. اور جیسا انہوں نے ایک معافی کا مطلب اعلان کیا ہے, اس پہ یہ کافی بات کر رہے ہیں پبلکلی کہ مطلب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی سابق حکام اور پولیٹیشین کے گھر میں جائے اور اس کے گاڑی مطلب زبردستی سے لے لے یا اسلحہ. تو ایک قسم کا ایک کنٹرول کا بھی ایشو ہے. جیسا آپ دیکھو ملا یعقوب ان کا کافی سینئر لیڈر ہے. اچھا بلال یہ بتائیے کہ یہ جو وادی پنشیر کے اندر جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس وقت, رشیا کی طرف سے رشین فارن منسٹر جو ہے ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ وہاں پہ جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو احمد مسعود اس کا نام ہے, وہ طالبان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. دیکھیے یہ تھوڑا مشکل ہوگا, کافی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے مطلب یہ جتنے بھی جگہوں پہ قبضہ کیا, یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کافی جھگڑا بھی کیا مطلب مہینوں میں, سالوں میں, لیکن انہوں نے ایک سرنڈر ڈیل آفر کیا لوگوں کو, ایک انشورنس جیسا ایک پیکیج پیش کیا نا. تو ان کا یہ کافی بڑا کامیابی تھا. خون خرابے کے بغیر انہوں نے قبضہ کر لیا, مطلب سارے کور کمانڈرز جو تھے, جتنے بھی آرمی کے بیسز تھے, سارے سرنڈر ہو گئے. کسی نے جھگڑا ہی نہیں کیا. ابھی لوگوں کے پاس وجہ نہیں ہے طالبان کے خلاف کڑے ہونے کے لیے نا. تو احمد مسعود کے لیے کافی لیکن یہ احمد مسعود نے امریکہ سے مدد بھی مانگی ہے اور رشین بھی ان کو اس سے سپورٹ کر رہے ہیں, اور عمر صالح وہاں پہ ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نہیں جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں تو آپ کا مطلب اپنا رائے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احمد مسعود کے پاس اس کے باپ کا جو کریڈنشلز ہے وہ نہیں ہے. یہ تو نیا جوان لڑکا ہے, ابھی آیا ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ افغان عوام کیا چاہتے ہیں. دیکھو ایسا ہے کہ یہاں پر طالبان کے ساتھ ایک تاریخی موقع ملا ہے. انہوں نے کافی ہوشیاری سے کافی جگہ پکڑ لیا ہے. کابل جو آیا ہے, جیسا ہی فیمیل پریزنٹر ہے ان کے ساتھ انٹرویوز کر رہے ہیں, ایسے کچھ چیزیں نا. اگر یہ اس حالت پہ قابو رکھ سکتے ہیں اور یہ ٹرانزیشن گورننس کی طرف کر سکتے ہیں, اور یہ سوچ کے ساتھ کہ دیکھو افغانستان میں کافی سوشل چینجز آئے ہیں. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد مسعود جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے طالبان کے لیے. دیکھیے یہ مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ خطرہ ہے کہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے پاس کریڈنشلز نہیں ہے, لوگوں کے پاس وجہ نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف کڑے ہو جائے. اگر سارے فوج نے جھگڑا نہیں کیا, اگر اسپیشل فورسز نے جھگڑا نہیں کیا, اگر گورنرز نے جھگڑا نہیں کیا, اور طالبان مطلب بغیر جھگڑے اتنے جگہ قبضہ کر کے پھر کابل آ گیا نا, تو اس کی وجہ نہیں. دیکھو ابھی آپ یہ پرچم کا بات کرتے ہیں. یہ طالبان کو ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھو ایک افغانستان میں کافی تغیر آئے ہیں, کافی چینجز آئے ہیں. ابھی جوان لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مطلب نیشنل پرچم ہے, ملک کا قومی پرچم ہے. تو ٹھیک ہے, ایک طرف سے اس پرچم کے بھی اپنے حمایت میں لوگ ہیں, طالبان کا بھی ہے,
جیسا ہی آپ آگے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے جاؤ گے یہ مسئلے کافی ضروری بنیں گے. تو طالبان کیسا حکومت بنا رہے، کس کو لا رہے، اس مسئلوں پہ کیسا یہ لوگ ڈیل کرے گا، یہ کافی ضروری ہوگا. میں آپ کو ایک دوسرا بات بھی کہہ رہا ہوں. 20 سال پہلے جب امریکیوں نے ان کے خلاف بمباری شروع کیا تو میں پشاور پی سی میں سیلز مین تھا اور ایک دم آ گیا میڈیا میں. میں نے خود دیکھا کہ کابل کے فال کے بعد کابل میں کیا تھا. کابل میں انٹرنیٹ نہیں تھا، فون نہیں تھا، شاپنگ مالز نہیں تھے، کافی شاپس نہیں تھے، مطلب لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا. آپ کی جیسا ابھی نئے جنریشن ہے وہ نہیں تھے نا. تو ابھی یہ جو تغیر اور تبدیل آئے ہیں افغان مطلب سوسائٹی میں، ملک میں، یہ کافی بڑا ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ طالبان اس کو کیسا ہینڈل کرے گا، کیسا فلیکسیبل. بالکل صحیح بات. ظاہر ہے وہ ریورس نہیں کر سکیں گے کہ آپ 1996 میں لے جائیں ملک کو، یہ ممکن نہیں ہے. میں نے ایک بریک لینی ہے. شاہ صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں تھیں. سوال یہ ہے کہ یہ دونوں اتنے زیادہ اینٹی پاکستان کیوں تھے؟ چونکہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کے ساتھ آپ کی کتنے ملاقاتیں تھیں دونوں کے ساتھ؟ جی کئی دفعہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ اینٹی پاکستان کیوں تھے دونوں؟ دیکھیے کچھ تو ہر ایک کا اپنا ایک جو ذاتی آپ کہیں ایک ذاتی شخصیت جو ہے اس کا ایک وہ ہوتا ہے، امپریشن بنتا ہے. تو اشرف غنی تو خیر شروع میں ہم نے بہت کوشش کی اور بہت سی چیزوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ان کے مغالطے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. لیکن ایک تو وہاں پہ جو انڈین لابی بڑی سٹرونگ تھی اور ہر منسٹری میں انڈین ایڈوائزر بیٹھے ہوئے تھے. پھر این ڈی ایس اور باقی ادارے جو رپورٹس پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو وہ بہت جلدی شاید ان پہ اعتبار آ گیا. اور تیسرے انہوں نے یہ دیکھا کہ فار ڈومیسٹک ریزنز کہ اگر آپ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیں تو یہ ایک بہت اچھا عذر ہے. اور یہ دونوں کیسز میں یہی تھا کہ پاکستان کو ایک اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کریں. اگر آپ کی فوج جو ہے طالبان سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر آپ کے ادارے نااہل ہیں، اگر آپ کی پولیس جو ہے وہ کرپشن بہت زیادہ پورے ملک کے اندر، تو ان کے اپنے مسائل بہت زیادہ تھے. لیکن ان سے توجہ ہٹانے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہی تھا کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو آپ فروغ دیں اور بارڈر کا مسئلہ اٹھاتے رہیں، اس قسم کی چیزیں اٹھاتے رہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بجائے اس طرف مبذول رہے اور وہ یہ کہتے رہیں کہ جی ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان ہے. اچھا، وہ ان کے مزاج میں سختی بہت زیادہ اشرف غنی صاحب کے، ایسے فیس کے اوپر بڑا غصہ، تو آپ کو فیل ہوتا تھا جب آپ ملاقات کرتے تھے ان کے ساتھ کہ واقعی وہ غصے میں رہتے ہیں؟ جی بالکل. ان کا تو وہاں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. بلکہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے 2014 میں تو کابل میں یہ بات مشہور تھی کہ انہیں اینگر مینجمنٹ کے کورس بھی کروایا گیا تھا الیکشن سے پہلے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ وہ کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہو پائی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ آخری وقت تک، کیونکہ اب تو جو بائیڈن کے بہت سخت خلاف ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ طالبان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں، لیکن وہ نہیں مانے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی جب امریکہ وڈراول ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ڈٹے ہوئے تھے کہ ہماری فوج لڑے گی. تو یہ بیسیکلی ازمپشن ان کی غلط تھی، کیا تھا؟ جی دونوں باتیں ہیں. ایک ازمپشن بھی غلط تھی اور دوسرا وہ ایک جو آبسٹینیسی والا ایلیمنٹ ہے کہ بہت اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا، بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ میں سپریم کمانڈر ہوں فوجوں کا.